آپ سے جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور رہائی اس کے بعد اب پہلی مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور یقیناً آپ نے بہت ٹف ٹائم دیکھا, بہت مشکل وقت گزارا ہے, تو کیسا رہا تھا یہ وقت, کیسا گزرا؟ قید ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے. بالکل. وہ میں نے ایک جگہ اور بھی بیٹھ کے یہ فیض صاحب کا شعر جو ہے مجھے یاد آتا ہے, وہ میرا خیال ہے بڑا کوئی حسب حال ہے جس کا ایک پہ شب فراق اپنا پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی, دل تھا کہ پھر بہل گیا, جان تھی کہ پھر سنبھل گئی. واہ. لیکن سر اس دوران ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آپ کے لیپ ٹاپ اور آپ کے فون میں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکل گیا ہے, بھارتیوں کے ساتھ روابط, جناب فیض حمید کے ساتھ روابط, اڈیالہ جیل میں روابط, اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا جیسے کہ ریاست کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس میں جو مین کردار ہیں وہ رؤف حسن ہیں. بھارتی راہل رائے چودھری اس کا نام ہے جی. وہ IISS جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز UK کا سیکنڈ لارجسٹ تھنک ٹینک ہے. میں بھی ایک تھنک ٹینک چلاتا ہوں. جی بالکل. وہ اس کا جو ساؤتھ ایشیا ڈویژن ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں راہل رائے چودھری, جو کہ جن کے ساتھ میرے بالکل روابط تھے, ہیں اور رہیں گے, کیونکہ ہم پاکستان کا کیس فائٹ کرتے ہیں. ان کے تھنک ٹینک میں نے کئی دفعہ جا کے لیکچر دیا ہے وہاں. انہوں نے فنکشنز آرگنائز کیے ہیں میرے لیے. ابھی انہوں نے بحرین میں مجھے بلایا ہوا تھا, میں نہیں گیا. تو یہ PTI جوائن کرنے سے پہلے بھی آپ کے ان سے ایسے ہی روابط تھے؟ بالکل بالکل. اور کرن تھاپڑ, ان سے کرن تھاپڑ کے ساتھ میرے ریسنٹ روابط ہیں, مطلب کوئی تقریباً پچھلے 5-6 سال میں, اور انہوں نے مجھے انٹرویو بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ میری ایکسچینج ہوتی رہتی تھی. وہ مجھے اپنے پروگرامز بھیجتے تھے, میں کبھی کبھی ان کو اپنے پروگرامز بھیجا تھا. وہ سب کچھ موجود ہے اس کے اوپر. سر آپ اس لیے کوشچنز اٹھے کہ ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی ان روابط کی اس وقت میں, کیونکہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان اور سیکریٹری اطلاعات تھے. یہ میرے جو تعلقات ہیں یہ پرانے ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ IISS کے ساتھ میرے بہت پرانے تعلقات ہیں. میرا تھنک ٹینک کو 14-15 سال سے آپریٹ کر رہا ہے, ان کے ساتھ ہے. تو ابھی کے تو روابط نہیں ہے, نہ ہی کرن تھاپر کے ساتھ ابھی کے روابط ہیں. دیکھیے, ایز سیکرٹری انفارمیشن پارس آپ سمجھیں گی, میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں دنیا بھر سے سارے جو جرنلسٹس ہیں, جتنے بھی اینکرز ہیں, ان کے ساتھ روابط رکھوں, ان سے میں انٹریکشن رکھوں. میں نے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے اور یہ میری جاب کی ایک کمپوننٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ. سر جو پرائیویٹ چیٹ ہے نا, میں اس پہ پتہ ہے کبھی بات کرنا پسند نہیں کرتی اور اچھا بھی نہیں سمجھتی, لیکن چونکہ آپ کی یہ جو چیٹ تھی وہ پبلک ہوئی ہے, اس لیے میں اب آپ سے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جو آپ کی اسکرین شاٹس میڈیا کے اوپر شیئر ہوئے ہیں اس میں تو آپ ان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج مخالف بیانی کی بات کر رہے ہیں, اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو یہاں پر عوام ہے انہوں نے بھی فوج کو کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے یہ سوالات آپ یہ نکال کے دیکھیے, یہ اگر آیا ہے اس قسم کی کوئی چیز تو میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی کوئی چیز لکھی ہوگی. باقی فوج کے بارے میں تو میں بات کرنا, کنفرنٹیشن کا ورڈ آپ نے استعمال نہیں کیا, فوج کے بارے میں تو میں بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میرے اپنے ویوز ہیں, اور وہ ویوز جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے. میں پچھلے 40-45 سال سے لکھ رہا ہوں اخباروں میں, وہاں میں ایکسپریس کرتا ہوں اپنے ویوز. میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھتا ہوں, وہاں میں ایکسپریس کرتا ہوں اپنے ویوز. اور میری ایک بری عادت ہے کہ میں سچ بولتا ہوں, جو میرے اندر ہے وہی باہر ہوتا ہے. ویوز تو آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کرنا یہ کوسچن مارک ہے. دیکھیے, ان لوگوں کے ساتھ میں نے پتہ نہیں کون سے ویوز شیئر کیے ہیں, کون سے نہیں کیے, لیکن اگر میں نے شیئر کیے بھی ہیں تو کیا ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ آن لائن جا کے میری وہ ساری جتنی بھی پبلک اسپیچز ہیں, میری جو پبلک پریزنٹیشن ہیں, میری جو میرے آرٹیکلس ہیں, وہ میرے سب ویوز کیری کرتے ہیں نا. سو یہ کوئی میں کوئی مطلب میرے کوئی ویوز چھپے ہوئے نہیں ہیں. مجھے ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, ان کو ویسے ہی پتہ ہے. ان کو ویسے ہی کیا پتہ ہے سر؟ سب اس لیے ان کو پتہ ہے میرے ویوز کیا ہیں. اچھا, جو ویوز میں لکھتا ہوں, میرے آرٹیکلس پڑھ لیجئے, ان میں بھی پتہ ہے آپ کو کہ میرے ویوز کیا ہیں. میں نے چھپایا ہی کوئی نہیں ہے. میرے آرٹیکلس کئی دفعہ بین ہوئے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں فوج اور عوام کی کنفرنٹیشن کی کوئی بات ہو؟ نو, میں کیوں کروں گا. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ڈائلاگ کو ہمیشہ پریچ کرتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ پرابلمس ہیں اس ملک کے اس وقت, اور میں اس میں سے اسپیسیفکلی ایک مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور آج کل میں اور زیادہ کر رہا ہوں, وہ ہے PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پرابلم ہے. اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ بھی بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. صرف کیا بات ہے, وہاں بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ ڈائلاگ کو اور مذاکرات کو اور بات چیت کرنے کو پریچ کرتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈیڈ اینڈ پہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی, الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کی لڑائی, چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی لڑائی, بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی لڑائی, پھر وفاق سے خیبر پختونخوا کا تصادم. سر آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے, اور ایک قدم اگر آپ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں تو معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں, بن سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں.
یہ لڑائی جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے, کس کے کانٹیکٹ کی وجہ سے ہے. نمبر 2, عوام تو ہم سے محبت کرتے ہیں. 8 فروری کو اسٹیبلش کر دیا انہوں نے کہ لڑائی میٹر ہی نہیں کرتی ہے. لیکن عوام تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو تو پسند کرتے ہیں نا, یہاں پہ وہی پاپولر زیادہ لیڈر ہو جاتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے. دیکھیں میاں صاحب جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو کتنے پاپولر ہوئے تھے. نہیں میں بلیو نہیں کرتا فارس, آئی بیگ ٹو ڈس ایگری. آئی ڈونٹ تھنک کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بکتا ہے. آئی تھنک کہ کون بیانیہ دے رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, وہ میٹر کرتی ہے. خان صاحب ایک ڈسٹنکٹیو لیڈر ہے, میں نہیں اس سے زیادہ کو بات کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ وہ پھر مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. مثلاً یہ جو چیزیں ہیں میری, وہ ابھی تک تو میرا فون ہی نہیں آیا, انہی کی کسٹڈی میں ہے. کبھی آیا تو میں آپ کو بھی دے دوں گا فون. سر وہ جو آفس کا کمپیوٹر تھا, وہ جو ورک اسٹیشن, وہ میرا تو ہے ہی نہیں, میں ان پہ تو کام ہی نہیں کرتا. وہ مل گیا ہے واپس یا ابھی بھی وہ بھی انہی کے پاس ہی ہے؟ سارے کمپیوٹرز وغیرہ انہی کے پاس ہے. پورا وہ واٹر ڈسپینسر بھی وہ لے گئے تھے اٹھا کے جو آئے ہوئے. ہمارے دفتر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوا. اچھا, ابھی پچھلے دنوں جو آئینی ابھی ترمیم کا بڑا شور مچا ہوا تھا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی مفاہمت کا راستہ کھولتی تو وہ جو مسودہ جس کا بڑا شور تھا اس میں آپ کی بھی کچھ تجاویز شامل ہوتی, کچھ گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹتی اور افہام و تفہیم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا؟ وہ مسودہ کون سا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بات کر رہے تھے مسودوں کی, جو رات کے اندھیرے میں آیا ہے, جبکہ اس وقت 11 بجے میرا خیال ہے کنوین کیا گیا تھا سیشن, تو اس سے پہلے کچھ دیر پہلی دفعہ مسودہ وہ ملا تھا. تو آئینی ترامیم کیا اس طریقے سے ہوتی ہیں رات کے اندھیرے میں؟ آئینی ترامیم کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کنسنسس سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. آپ پہلے کیا آپ نے کروانا ہے اس کا ڈرافٹ آتا ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز آپ اس میں کنسلٹ کرتی ہیں, اپنے تئیں بات کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, کمیٹیز میں جاتا ہے, وہاں ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں سے اپروول ہو کے آتی ہے, اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے. نہ کوئی مسودے کا پتہ, نہ وہ پریزنٹ ہوا, نہ جو کیبنٹ ہے اس کا اجلاس ہوا, نہ وہاں سے اپروول آئی. مسودے کو 6-7 گھوم رہے تھے. بلاول صاحب کو ایک مسودہ ملا ہے, مولانا صاحب کو دوسرا ملا ہے, ہمیں پتہ نہیں ملا بھی ہے کہ نہیں ملا. پی ایم ایل این کے پاس مسودے وہ بھی پتہ نہیں کون. تو اٹ واز اے جوک. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو حاوی کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر, کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اپنے ہاتھ میں پرائم منسٹر رکھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا برائی ہے آئینی کورٹ میں؟ یہ تو کئی ممالک میں, جرمنی میں بھی ہے. آئینی کورٹ ایک لمیٹڈ آپریشن ہوتا ہے اس کا, اور اس کو سبقت نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کورٹ کیسے ہوگا, اس کے سارا. دوسری بات ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے پاکستان میں. پاکستان میں 3 پلرز ہیں ریاست کے, ایک لیجسلیچر ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, اور ایک جوڈیشری ہے. یہ تینوں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر آپریٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ورچولی یونانیمسلی انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک ریزولوشن پاس کیا. لیکن 1 یا 2 دن کے بعد آپ جو ایگزیکٹو ہے وائٹ ہاؤس میں, اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ہم ان کو فردر امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. دس از اٹ. آپ کا ریپرزینٹیٹیوز, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, اس کا ایک اپنا کام ہے, وہ کام کر رہا ہے. ایگزیکٹو اپنا کام کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. لیکن ہم یہاں عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس سے بالکل اگری نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی, وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور, انڈیپینڈنٹ 3 پلرز آف دا اسٹیٹ, وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے. انفارچونیٹلی ایگزیکٹو بھی اس وقت جو ہے مطلب لیجسلیچر بھی تابع ہوئی ہے اس وقت ایگزیکٹو کے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی سیپریٹ ہونا چاہیے. آپ ابھی امریکہ کی ایگزامپل دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ججز کو پارلیمنٹ تعینات کرتی ہے. اور سر لیکن پھر کیا لگ رہا ہے کہ کہیں سے ان کو کوئی ڈکٹیشن مل رہی تھی, یا پھر کچھ لوگ تھے جو اپنا فیصلہ امپوز کرنا چاہ رہے تھے, اور ڈر خوف یہ تھا کہ کہیں اس کے اوپر عدلیہ ریئیکٹ نہ کر دے, یا وہ کہیں پریمپٹ کر کے کوئی فیصلہ نہ لے دے, اس لیے بھی اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ لگے. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں, 1-2 سب فیکٹرز ہو سکتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ نے یہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تعینات کرے ججز کو, تو اس کو آپ ڈیبیٹ کریں, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. اب باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں, پی ٹی آئی کے ساتھ اس پہ اعتراض نہیں, آن بورڈ لیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ ڈسکشن میں اگر آپ کی کنسنسس ہے, سب سے پہلے تو لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہونی چاہیے. ہماری تو کنسنسس یہ, ہمارا تو کنٹینشن یہ ہے کہ دس از ناٹ اے لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ. وہ کب آئی تھی آخری دفعہ؟ پی ٹی آئی کے انڈر, پی ٹی آئی کے انڈر تھی. دیٹ واز اے لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ. یہاں کے کمپلیٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ الیکٹ ہوئی تھی. اس کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا. کوئی رات کے اندھیرے میں وہاں شب نہیں مارا گیا تھا, لوٹا نہیں گیا تھا مینڈیٹ لوگوں کا. یہ تو ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ, جو 8 فروری کو الیکٹ ہوا. انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آج بھی کہتا ہوں, بیٹھیں, بات کریں اور اس مسئلے کو حل کریں, بیکاز ریاست سفر کر رہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لوگ سفر کر رہے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک, سفر تو کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ اگر مولانا صاحب ساتھ دیتے تھے نا ہمارے, اور نمبر گیم پوری ہو جاتی, تو پھر تو جو آئینی ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, اس کا حق ہے. مولانا صاحب
میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے. مولانا صاحب کے رپورٹ اگر ان کو مل بھی جاتے تو اس کے باوجود اس کے اوور اینڈ ابو دیٹ بھی انہوں نے ہمارے لوگ کڈنیپ کیے ہوئے تھے. یہ بات نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ نمبر گیم میں بھی شفافیت ہونی چاہیے سر, لیکن دیکھیں نا وہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جس کی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے, تو اس میں بھی ایک دن میں 22 قوانین پاس ہوا کرتے تھے, اور سب کو پتا ہے کہ نمبر گیم کیسے پوری کی جاتی تھی, اور آپ کو بھی معلوم ہے نا رؤف حسین صاحب. اگر کوئی غلطی پاسٹ میں ہوئی ہے تو کیا ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے وہ غلطیاں فردر پرپیچویٹ کرنی ہے, فردر ایگریویٹ کرنی ہے؟ کوئی تو ایک مقام آنا چاہیے نا اس ریاست کی تاریخ میں جم کے آپ اپنے آپ کو صحیح پٹری کے اوپر ڈالیں. سر یہ کیسے غلط ضرورت تھی کہ 8 فروری کو اس قسم کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا جو کہ مینڈیٹ عوام نے خان صاحب کو دیا تھا؟ یہ غلطیاں کیسے درست ہوں گی جن کی آپ بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے دور ہوں گی یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے دور ہوں گی؟ الٹیمیٹلی سب کے ساتھ بات ہوگی, لیکن بیسیکلی اس وقت جو ایشو ہے وہ پی ٹی آئی کا, وہ پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑا جو اس وقت ایک بلاکٹ کہنا چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, تو ویسے تو پھر اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تو اس کا کریڈٹ تو پھر آپ دیتے ہیں نا مولانا صاحب کو. مولانا صاحب نے بہت, میں ان کا میں نے ان کی پہلے بھی ان کی تعریف کی ہے. فرینکلی میں ایک کرٹک رہا ہوں, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. آپ کا سوشل میڈیا بھی بڑے ان کے گن گا رہا ہے, تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ کیا گیا, ان کے خلاف جو باتیں کی گئیں, ڈیزل کے نعرے لگائے گئے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, احساس ہوتا ہے کبھی؟ ویسے نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکل کلچر کو بدلنا ہوگا, چینج کرنا ہوگا, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا کلچر جو ہے اس کو ایوالو کرنا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو, ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. دیکھیے خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی مینڈیٹ دیا ہوا. ہم ڈائریکٹلی تو ان جن کو ہم مینڈیٹ چور کہتے ہیں ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کے کہنے کے اوپر, ان کی خواہش کے اوپر, انہوں نے خان صاحب نے ان کو پریروگیٹو کیا ہوا کہ آپ جا کے انگیج کریں, اور انگیجمنٹ ہوئی بھی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. اچھا, انگیجمنٹ ہوئی کس لیول تک ہوئی ہے؟ رانا ثنا صاحب کے تھرو ہوئی ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کوئی پازیٹیو جواب بھی دی تھی, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی. دیکھیے اگر آپ صدقے دل سے کوئی ایک انیشیٹو لیں گے تو راستے نکل آتے ہیں, کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر راستے نکل آتے ہیں. تو میں فرم بلیور. مولانا صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو پھر آپ کو کیا لگا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے کب تک ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ اصول کی بات کر رہے ہیں وہ, ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں ہو رہی ہے, اصول کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی اپنے اصول پر کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپنے اصول کے اوپر کھڑے ہیں. ان اصول میں, ان کے اصول اور ہمارے اصول میں ہم آگے اس وقت. تو پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے, آج ہم اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں. میری امید ہے اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ یہ ہم آہنگی جو ہے وہ جاری رہے فیوچر میں بھی. لیکن اگر کل کو مولانا صاحب گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سپوز, تو سر پھر آپ کا پلان بی کیا ہوگا؟ کچھ اس پہ بھی تو آپ نے سوچا ہوگا نا کہ کیا کرنا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس بیسس کے اوپر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, ایگریمنٹ ہوگا کہ یہ جو مسودہ تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا. آپ دیکھ لیجیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں, آپ کو پتہ ہے نا, راتوں رات کچھ بھی. میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اتنی کیٹیگوریکل سٹانس لے کے وہ بیک آؤٹ کریں گے, نہیں. تو سب سے زیادہ چینج جب ہوگا تو ہمارے پاس بھی آئے گا, پھر اس کی بیسس کے اوپر بات ہوگی, پھر دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کہاں ٹھہرتے ہیں. اس کے بعد پہلے اپنا دیکھنا ہوگا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اگر کوئی ایک ریوائزڈ قسم کا مسودہ ہمارے پاس آتا ہے جس میں کہ جو ترامیم ہیں وہ ڈیموکریٹک ہوتی ہیں, مطلب جس میں کسی ادارے کو مفقود کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, کسی ادارے کو شکنجے میں کسنے کی کوشش نہیں کی جاتی, اور مطلب فیئر طریقہ ہے, کنسنسس بلڈ کر لیں گے, ہم بھی بیٹھ جائیں گے, بات کر لیں گے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس وقت جو کرنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دونوں ہم ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں.